دوستو آج ہم سلطان شہاب الدین گوری کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ سلطان شہاب الدین گوری سلطنت گوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد ایاز الدین گوری سلطنت گوریہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے 1173 میں غزنی کو مستقل دور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد گوری کو سلطان معاذ الدین کا خطاب دے کر غزنی کے تخت پر بٹھایا۔ ایاز الدین نے اس دوران ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ شہاب الدین گوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ ایاز الدین کے انتقال کے بعد وہ پوری گوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین محمد گوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور وہ بہت مشہور عالم درہ خیبر کی بجائے درہ کومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ سلطان شہاب الدین گوری نے 1175 میں ملتان اور اوش دونوں پر فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد 1179 میں شہاب الدین نے پشاور اور 1182 میں دیبل کو فتح کر کے گوری سلطنت کی حدود کو بحر عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ لاہور اور اس کے گرد نواح کے علاقے ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھے۔ شہاب الدین محمد گوری نے 1186 میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بدندہ کو فتح کیا، جو پہلے سے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بدندہ فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمال مغرب میں کنال کے قریب تاران یا تراوی کے میدان میں دونوں افواج کی خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین کی فوج تھوڑی تھی، اس کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے سپاہی اور جنرل محمد گوری کو غائب دیکھ کر بد دل ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ شہاب الدین گوری کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا، جہاں سے وہ غزنی پہنچا۔ سلطان شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک اس نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے بات چیت تک ترک کر دی۔ بالآخر اس نے تمام جرنیلوں کو تربیت یافتہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا اور کچھ عرصہ بعد بڑی فوج، جس کی تعداد 1,20,000 جمع کر لی اور اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے پرتھوی راج کو جب یہ خبر ملی کہ شہاب الدین گوری حملہ کرنے والا ہے تو اس نے 250 راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا۔ دونوں جرنیلوں کی افواج ایک بار پھر تران یا تراوی کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین گوری کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ لیکن شہاب الدین گوری نے نہایت جرمندانہ جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے بغیر جنگ کے واپسی ناممکن ہے۔ اگلے دن دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوئی، جبکہ عصر کے وقت تک ختم ہوگی۔ شہاب الدین گوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ اس نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی، مگر دریائے سرسوتی کے پاس سے گرفتار ہوا اور سلطان محمد شہاب الدین گوری کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین گوری نے دہلی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا اور پھر بہار اور بنگال کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح شہاب الدین گوری نے عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1206 میں پنجاب میں بغاوت شروع ہوئی۔ شہاب الدین گوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ سلطان شہاب الدین گوری جب واپس جا رہا تھا کہ رستے میں دریائے جہلم کے کنارے ان پر ایک حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یوں ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے بعد ان کے وفادار نائب قطب الدین عبید نے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کر لی۔